إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز محمد یامین اور واجب الاحترام سامعین کرام، میرے اور آپ سب حضرات کے لیے سب سے بڑی فخر کی اور امتیاز کی چیز جو ہے نا، وہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے کہ ہم محبوب رب العالمین سید الکائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے۔ اس کے مقابلہ میں زمین و آسمان کے سارے خزانے بیکار ہیں اگر یہ چیز کسی کو نصیب نہ ہو۔ جو شخص اس دنیا سے اللہ کے رسول کا نام لے کر اپنے سینہ میں چلا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں۔ میں نے جب حضرت مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا اور کئی مرتبہ اپنے خطبوں میں دہرایا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے جلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے جلے۔ جب پتہ چلا کہ وہاں اندھیری رات ہے تو حضور کی محبت کا چراغ سینے میں لے کر چلے۔ اس لیے کوئی بچہ کوئی بچی اس سے زیادہ خوش قسمت نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے بیٹے تو ہیں، وہ شریف صاحب کی بیٹی ہے، یہ اپنے والد کے بیٹے، مگر قرآن جیسے کہتا، میرے بھائی رفیق صاحب بیٹھے ہیں، کہ رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ یہ مائیں جنہوں نے ہمیں جنا نا، یہ کچھ نہیں، وازواجہ امہات، جو حضور کی بیویاں ہیں وہ کلمہ گوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام ہمارے اصل میں روحانی باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ اس لیے ہر بچے اور بچی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر وہ خوبو پیدا کرے جو رسول اللہ کی اولاد میں ہونی چاہیے۔ دنیا دیکھے گی کہ تم یار ماں باپ کے بیٹے نہیں، جسمانی کے، تم حضور کے بچے۔ تمہارا رہنا بسنا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص دعائی دے کہ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر قربان جائیں فرماتے تھے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک۔ جو محبت آپ نے ازواج مطہرات سے کی ہے، کتابیں پڑھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اور آخری خطبہ دے رہے تھے حجۃ الوداع کا، ہر بچہ بچی جانتا ہے کہ میدان عرفات میں آپ نے اطلاع دی کہ شاید میرا دیدار تمہیں دوبارہ نصیب نہ ہو۔ یہ آخری حج ہے، حجۃ الوداع، اس میں یہ بات کہی فاتقوا اللہ فی النساء، یعنی بچیاں آپ کو اتنی یاد آئیں، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا،
فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ۔ جب کوئی عالم کہتا ہے کہ بیٹا یہ بیٹی میں نے تجھے دی، عالم کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کی بچی حوالے کرے؟ یہ اللہ کی امانت ہے جو وہ تیرے سپرد کر رہا ہے۔ اب اللہ کی شریعت کے مطابق اللہ کی امانت وصول کر کے پھر جو بددیانتی کرے گا اس سے اللہ نپٹے گا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، مرد گواہ نہیں ہے، صرف اللہ خود اس مجلس میں نگرانی کر رہا ہے کہ تم کس نیت سے ایجاب کرتے ہو اور قبول کر رہے ہو، میں دیکھوں گا۔ اور اسی لیے یہ وعدہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اگر تم اللہ رسول کی بات مان کر بچہ بچی رہو گے تو بہت بڑی کامیابی پاؤ گے، یہاں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت۔ تو اللہ کے رسول کی امت ہونا اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ وہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ یہ جاں فقط دو جہاں فدا، نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے، کروڑوں جہان بھی ہوتے تو رسول اللہ پر فدا ہو جائے۔ کوئی قیمت ہے اللہ کے رسول کی؟ ساری کائنات میں نہ اللہ نے آپ جیسا بنایا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہ بیستا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، ہے ہی نہیں کچھ، ایسا بنا دی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ یہ چیز جس کے لیے ہم اب جمع ہیں، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ گھر آباد کرنے کا یہ ایک معاملہ ہے، دنیا کی سب قومیں شادیاں کر دی، مگر اللہ کے رسول نے اس کی عظمت کتنی بڑھائی کہ ابھی ہم جمعہ سے فارغ ہو کر آئے، حج کرنے جاتے نہیں، فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب شادی ہوتی ہے بچے بچی کی اس کا آدھا دین مکمل ہوتا، باقی سارا آدھا ایک طرف، اس کو آدھا دین کا، کیونکہ فرمایا اغضوا للبصر واحسن الفرج، اب اس کو ایک پناہ مل گئی کہ وہ بدکاری سے بچ سکتا ہے، حرام کاری سے بچ سکتا ہے، نگاہ نیچی ہو سکتی ہے، اس لیے پاک دامنی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آدھا دین۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کموارہ آدمی 82 رکعتیں پڑھے تو شادی شدہ آدمی 2 نفل پڑھے تو اس 82 کے مقابلے سے حلال، اس کو دنیا کی رسم نہیں رہنے دیا، فرمایا یہ دین ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو حلال روزی کما کر لا کر اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں دیتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھتا ہے کہ یہ صرف دنیا نہیں دین ہے۔ از کلید دین درے دنیا کشاد ہم چو مثل میں گیتی نہ، اقبال کہتے ہو کائنات نے کچھ جنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے دین کی کنجی سے دنیا کے مسئلے حل کر دیے کہ دکانیں کرو، شادیاں کرو، بچوں کو چومو چاٹو، مگر اللہ کی رضا کے لیے دین سمجھ کر کرو۔ تمہارا ایک شخص بہت ہٹا کٹا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ کاش اس کی یہ طاقت جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ ہوتی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا ہے کہ حلال روزی کما کر اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے بچوں کی خدمت کرے تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا۔ حضور کی برکت سے کوئی چیز دنیا نہیں رہی، سب دین ہے، بشرطے کہ ہم اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اب بچیوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت دوزخ، یہ نہ سمجھنا کہ شادی ہے۔ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اگر بچی سن رہی ہے، حضور نے اس کا معاملہ حل کرنے کے بعد پوچھا آزاد و بال نانتے ام الحسین تیرا خاوند ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول بفضل ہی زندہ۔ تو فرمایا کیسے سلوک کرتی ہو؟ کہنے لگی مال، میں کسر نہیں چھوڑتی اس کو خوش رکھنے میں۔ تو حضور نے فرمایا بس خیال رکھنا انہ جنت کے و نارو کے، وہ تیری جنت دوزخ ہے، اس کو بشر نہ سمجھنا، تیری بہشت اور دوزخ کا فیصلہ اس کی وجہ سے ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے صاف فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی اور ان کی کوئی نیکی آسمان پر نہیں چڑھتی، جن میں سے فرمایا اور مرأۃ ساخط لها زوجہ، وہ بیوی جس کا خاوند ناراض ہے، کوئی نیکی منہ سے بھی اوپر نہیں جاتی، اللہ اس کے منہ پر مار دیتا کہ خاوند ناراض ہے جس کو اللہ کے حکم سے تو نے قبول کیا۔ اور خاوند کو بیٹے کو میں آخری بات سناؤں گا، وقت تھوڑا، کہ رسول کریم علیہ السلام کو جن خوش نصیب لوگوں نے دیکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کہتے رہتے تھے صحیح مسلم میں کہ مجھے خوب دل بھر کر دیکھ لو، وقت آئے گا جب بعض والے چاہیں گے کہ ہم اپنا مال اولاد جان سب کچھ دے کر حضور کو خواب نہیں دیکھ سکتے، نہیں ملے گا وقت، اب دیکھ لو۔ لوگ دیکھتے تھے اور ذرا گھبراتے تھے، مسجد میں آ جاتے تھے کہ حضور کو دیکھیں۔ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول اب ذرا گھر جاتے ہیں نا دل گھبراتا، آپ کو دیکھ لیتے ہیں آ کر۔
اگر جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں لے گیا، پہلے تو یہی مشکل ہے، آپ کا درجہ وہاں ہوگا بہت بلند، کیسے ملیں گے، ہماری گزر کیسے ہوگی؟ تو اس وقت اللہ کے رسول خاموش رہے، مگر سورہ النساء اتری، وہاں اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ، تو حضور نے فرمایا اور مرو مع من احب، اور بے فکر ہو جاؤ، جو جس سے محبت کرے گا اس کے عمل اگر تھوڑے بھی ہوں گے تو اللہ اس کے ساتھ ملا دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث پر ہوئی۔ ہم پوچھنے جاتے تھے بھائی یار سنا، مزہ آ گیا کہ تھوڑے بھی عمل تم مجھ سے محبت کرو، اللہ میرا دیدار کرائے گا۔ تو اس لیے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھنے والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ اتنے درجے کے آدمی ہیں، سارے میرے بھائی سنیں، کچھ کی بیویاں کچھ کی ہوں گی، اللہ سب کو نصیب کرے۔ کانپ جانے والی بات، اتنا بڑا آدمی جنگ خندق میں زخمی ہوئے، شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتہ چل رہا، اتنا درجہ، مگر جب دفن کیا، مٹی برابر کی، تو کسی قبر پر حضور اتنی دیر نہیں رکے، نہ اتنی دعا کی جتنی وہاں کی، تسبیح اور ذکر سب پڑھتے رہے۔ لوگوں نے بعد میں کہا حضور آپ نے تو سعد سے معاملہ کیا، یہ تو کبھی نہیں کیا۔ تو فرمایا قبر نے سعد کو دبانا شروع کر دیا تھا، میری دعا کی برکت سے چھٹکارا ہوا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اتنے درجے کا آدمی کہ 70,000 فرشتہ ساتھ ہے، اس کا یہ حال ہوا؟ فرمایا کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، بڑا چٹی کا آدمی تھا، مگر شراست الخلق، بیوی کے ساتھ شیریں گفتاری نہیں تھی، بات نرم نہیں کرتا تھا۔ اس سے اللہ نے پکڑ لیا کہ بچیاں ماں باپ کے گھروں کے سے آتی ہیں، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ہجرت کرتی ہیں، خلیفہ صاحب نیا جنم، تو فرمایا اگر وہاں بھی جھڑکیں ملیں تو ان کے دلوں پر کیا گزر جارے چلتے ہیں۔ اس لیے جو نرم نہیں بولا اس سے اللہ نے پکڑ لیا کہ میرا نام لے کر عالم نے تیرے حوالے کیا تھا، ورنہ یہی بچی ہے جس کی طرف نظر اٹھایا، آپ سب جوان آدمی ہیں، سر نہیں اٹھ جاتے، دیکھنے نہیں دیتا کوئی، مگر کہتے ہیں بیٹا میں نے تیرے حوالے کیا۔ مجلس میں سب جانتے ہیں کہ عزت پکڑا رہے ہیں۔ اب اگر اس کے ساتھ بددیانتی ہو، آدمی دھوکہ کرے، نا عزت آبرو سے پیش آئے، تو اس نے اللہ رسول سے کتنی بڑی خیانت۔ اس لیے میں اس مختصر بات کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ جیسے ہم حضور کے نام لے اور اللہ اسی پر ہمیں قائم رکھے، اسی پر موت دے، حضور کے جھنڈے کے تلے قیامت کے جمع ہوں، حوض کوثر پر ہمیں پہنچنا نصیب ہو، جنت میں حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ تو اب امتی ہونے کا کچھ لحاظ کریں، بچیاں اور بچے اپنی زندگی ایسی گزار کر دکھائیں کہ ہر شریف آدمی کہے کہ 100-200 آدمی یار ساتھ گیا تھا، واقعی بچے نے لاج رکھی۔ اور اگر بعد میں بدنامی ہو کہ بچی نے کیا کیا اور بچے نے، تو کتنی بری بات ہے کہ رسول اللہ کی اولاد ہو کر، حضور کے بچے بچیاں ہو کر ہم برا نمونہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کروڑوں درود و سلام کرے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمیں بھی حضور کے خادموں اور غلاموں میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاویٰ میں لکھتے ہیں، مولانا جلال الدین احمد بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھاتے ہیں نا کلمہ، یہ نہیں ہوتا تھا کسی فقہ کی کتاب میں نہیں، نہ کسی امام، مگر یہ اس بدقسمتی سے شروع ہوا کہ بچے کوئی پتہ نہیں، یا بچیاں کئی مرتبہ کفر کے کلمے کہہ دیتے، انہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ باتیں کفر کی ہوتی رہتی۔ اس لیے کہا کہ تجدید ایمان کے لیے کلمہ شہادت پڑھا رہو، ورنہ کوئی مسلک مذہب اس میں یہ نہیں تھا نا، بس ایجاب مگر اب اس لیے کہ غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بچہ کچھ نہ کوئی غلط بات کہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، مگر وہ کلمہ کفر کا ہوتا۔ اس لیے بیٹا صرف کلمہ شہادت جو ہے نا آپ بھی پڑھیں، سارا سب کو ہمیں دہرانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس یہی کلمہ شہادت کافی ہے۔ اب مہر دیا عزیزم محمد امین ورد حاجی محمد امین صاحب، میں نے آپ کا نکاح نوشین اختر دختر حاجی محمد شریف مرحوم صاحب کے ساتھ مبلغ 1000 روپیہ مہر مقرر کر کے شادی کے 2 گواہان عنایت علی ولد کرم علی، ملک محمد یوسف الحاجی محمد صدیق اور باقی سارے حاضرین مجلس کے سامنے میں نے بیٹا یہ نکاح تیرے ساتھ کر دیا، تو نے یہ نکاح قبول کیا، اے ذرا دینا چاہیے تھی نا، کوئی ہے سی بلند آواز نہ بلند آواز نہ ہونا چاہیے، قبول، ہاں سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی عہد میں 3 اقرار نہیں ہوتے، ایک ہی اقرار بس۔
دعا فرمائیں، اللہ مبارک کرے. اور دعا سب حضرات کریں، دل سے کریں. اللہ اپنے رسول کے صدقہ حضور کی برکت سے اس نکاح کو مبارک کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. اللہم الف بین قلوبہما واصلح ذات بینہما. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب لا تذرہ فردا وانت خیر الوارثین. رب حب لہ من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. نسأل اللہ الذی ابرم الامور بقدرتہ ان یجعل عاقبۃ مجلسنا ھذا الی محابہ انہ ولی ذلک والقادر علیہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللہ مبارک فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے. اس سے کس طرح تشریح